السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کے تعلق سے بہت سارے بیانات آپ سب نے سنا ہوگا، اور موضوع ایسا ہے کہ جتنا بھی بیان ہو، جتنی بھی باتیں دعا کے تعلق سے، دعا کے آداب کے تعلق سے کہی جائیں کم ہیں، چونکہ ہر شخص کو اور ہر وقت ہمیں رب سے دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، لہذا دعا ہم اپنے رب سے بکثرت کریں اور ان لوگوں میں خود کو شمار کروائیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے خالق و مالک، ہمیں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے کہا، کیا مطلب؟ ہمارے رب کا یہ فرمان ہے، رب کا یہ کہنا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہیں سنوں گا، تمہاری ضروریات کو پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو شخص میری عبادت سے تکبر کرے گا، اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا، کوئی مطلب نہیں رب سے، اس طرح کا ذہن بنائے گا۔ چونکہ میرے بھائیو، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا اپاسنا ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، اللہ سے مانگنا، یہ دعا ہے، اور دعا اللہ سے ہونی چاہیے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑے گا، مجھ سے نہ دعا کر کے کسی اور سے دعا کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو کر قریب ہی وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، دعا اللہ سے، اپنے رب سے کریں، اللہ سے دعا مانگیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں، اپنے سر کو نہ جھکائیں، انہیں نفع نقصان کا مالک، لابھ اور ہانی ان لوگوں میں نہ سمجھیں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ نے روک لگا دی، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ وہ ہانی اور نقصان سے بچا سکتا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ وہ نفع دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ وہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی شخص، اللہ کے علاوہ کسی ایسے ہستی کو، ایسے شخص ہو، چاہے انبیاء ہو، ملائکہ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، قبر والے، کسی کو نہ پکارے، اللہ کو پکارے۔ پھر بھی اللہ کے منع کرنے پر، اے اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کے رب، ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم مخلص بنیں، شرک سے خود کو دور رکھیں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے ہی دعا کریں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن آیت نمبر 18 ہے۔ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کی جائے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں۔ آج دیکھیں کھلے عام لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، قبر والے ہوں، بابا ہو، مستان ہو، سب کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے، ان کے سامنے سر کو ٹیکا جا رہا ہے، اور پھر ان اعمال کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اعمال شرکیہ کھلے طور پر رب کے ساتھ بغاوت، نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے۔ اور پکارنے کا رب نے حکم بھی دیا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 پڑھی تھی، ادعونی استجب لکم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، تو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں۔ اگر صرف اور صرف اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، اور صرف آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ مخلص ہیں، صرف اور صرف اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندہ عبادت میں اخلاص پیدا کرے، اور ہمارا عمل اسی وقت قبول ہوگا کہ جب ہم اپنے عمل میں مخلص ہوں گے، اور یہ عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ یہ دعا جو ہے اہم عبادت ہے، دعا اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے دعا نہ مانگیں، کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو ہی پکارو، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ سے ہی دعا کرو، اللہ کو ہی پکارو، اللہ سنے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے، آپ کی ضروریات کو پوری کرے، تو صرف آپ اللہ کو پکاریں، کسی اور کو نہ پکاریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، خود کو شرک کے ذرائع، شرک کے راستے سے خود کو دور رکھیں، بچائیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ دعا کی، کہ لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے جو بندہ مخلص ہو اپنے عمل میں، اور یہ عمل دعا ایک تو عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے نہیں میرے بھائیو، دعا قبولیت اس طرح جائے گی، اللہ ایسے مشرکوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دعا قبول کیا ہے، وہ تو مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں، پکڑے جائیں گے، سخت پکڑ ہوگی۔ تو اخلاص پیدا کرے، صرف اللہ سے ہی دعا کرے میرے بھائیو۔ اور پھر وہ معروف حدیث بھی ہے ترمذی کی 2516 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے ہی دعا کرو، مدد لینی ہو، مدد طلب کرنا ہے، تمہیں کسی طرح کا سہیوگ چاہیے، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے بھائیو، جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہ ہو، کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، ان چیزوں کی طلب غیر اللہ سے کی جائے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ آج لوگ بیٹا بیٹی غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں، غیر اللہ میں وہ اولیاء، وہ قبر والے، وہ بزرگ جو برسوں گزر چکے، منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں، جو ہماری دعاؤں کے محتاج، ہم دعا کریں گے، ہماری دعاؤں سے ان صلحاء اور ان بزرگوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تو جا چکے دنیا سے، ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث،
عمل کے دروازے بند ہو چکے ہیں. آپ دعا کریں گے, آپ کی دعاؤں سے ان میت کو ثواب ملے گا. وہ آپ کو کیا بیٹا دے سکتا ہے, بیٹی کیا دے سکتا ہے, آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں میرے بھائیوں. تو پہلی چیز کہ آپ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں. دعا کرنی ہو تو صرف اللہ سے دعا کریں گے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے بھائیوں. اور دعا ہونی چاہیے, دعا اللہ سے ہونی چاہیے. دعا میں نہ شرمائیں, بخل سے کام نہ لیں, بلکہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین چیز, معزز شیء یہ دعا ہے. جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر معزز اور مکرم کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں. اس لیے دعا ہونی چاہیے. یہ ترمذی کی 3370 نمبر کی حدیث ہے. اس لیے دعا کریں آپ میرے بھائیوں. بلکہ آپ اللہ کو نہ پکاریں گے, اللہ سے نہ دعا کریں گے, رب ناراض ہوگا ایسے لوگوں پر جو اللہ سے دعا نہ کرے, اللہ سے نہ مانگے. اس لیے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا, اللہ کے سامنے, اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا, اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر میرے بھائیو. ایک طرف تو اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر کہ دعا کرو, مجھ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی آپ سے سوال کرے میرا بندہ میرا مولا کہاں ہے, آپ کہہ دیں میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو, اجیب دعوت الداعی اذا دعان. بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرے, دن کا اجالا ہو, رات کا اندھیرا ہو, میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے سوال کریں. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا, اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. میرے بھائیو, ترمذی کی 3373 نمبر کی حدیث ہے. تو ہم اللہ کو نہ پکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں. اللہ کو بار بار پکاریں, بار بار دعا کریں, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں. بلکہ میرے بھائیوں, بخاری کی 2675 نمبر کی حدیث ہے, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. رواه البخاری. کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے بھائیوں, ایک تو یہ چیز کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو حسن ظن, آپ اللہ سے اچھا گمان کریں. جب آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, سنے, یا آپ ان لوگوں میں سے خود کو بنا لیں جن کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے, قبول کرتا ہے, اللہ آپ کی ضروریات کو پوری کرے گا, اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ضروریات کو پوری کرے, ہمارے مسائل کو حل کرے, ہمارے سمسیاؤں کا سمادھان کرے, تو میرے بھائیوں آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ کے ساتھ حسن ظن. کیا مطلب؟ اچھا گمان, اللہ کے بارے میں آپ اچھا خیال کریں. اللہ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ علم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہیں. ہم جب بھی دعا کریں اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے, ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے اور کرے گا میرے بھائیوں. اس لیے آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن, اچھا گمان رکھیں. یہیں پر میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان, اچھا خیال رکھیں, جیسا کہ بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ آپ ہمیشہ خیر اور بھلائی کی سوچ بنائیں. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو یہ خیال ہو آپ کے ذہن کے اندر, یہ سوچ ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا, قبول کرے گا, ہماری ضرورت کو پوری کرے گا. اللہ نے بار بار قرآن کے اندر کہا ہے,
اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی کی زبانی بھی ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہے. اور میرے بھائیو وہیں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ سنے قبول کرے, تو آپ یقین کے ساتھ دعا کریں. یقین ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, یعنی دعا قبول کے تعلق سے رب پر یقین ہو, شک میں نہیں, ادھر ادھر نہ کریں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. نہیں میرے بھائیو, جہاں آپ اللہ کے بارے میں اچھا خیال, اچھی فکر, اچھی سوچ اور اچھا گمان کر کے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, وہیں پر آپ یقین کے ساتھ دعا کریں اور رب پر یقین رکھیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. میرے بھائیو, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی کی 3479 نمبر کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ تم اللہ سے دعا کرو اور دعا قبول ہونے کی یقین رکھو. ایسا نہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا نہیں کرے گا, سنے گا یا نہیں سنے گا. نہیں میرے بھائیو, آپ یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ سے طلب کر رہا ہوں, اپنی ضروریات, اپنی سمسیاؤں کو, اپنے مسائل کو, اپنی پریشانیوں کو رب کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا, ہمارے سمسیاؤں کا سمادھان کرے گا, ہماری مصیبت اور ہمارے کشٹ تکلیف کو دور کرے گا. یقین ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا. میرے بھائیو, تو آپ دعا کریں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ سنے, قبول کرے, تو آپ دعا قبول ہونے کے تعلق سے یقین رکھیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, شک میں مبتلا نہ ہو. اور ساتھ ہی تیسری بات یہ کہ حضور قلب کے ساتھ, ایسے نہیں کہ دعا کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے, دعا کر رہے ہیں اور سوچ میں کوئی اور بات آ رہی ہے. نہیں میرے بھائیو, آپ حضور قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں. غفلت دلوں کے ساتھ دعا کریں گے, دعا کر رہے ہیں دل کہیں اور ہے, دعا کر رہے ہیں سوچ کہیں اور, کسی اور چیز کی بنائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث کے اندر, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے دلوں سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کہ انسان دعا بھی کر رہا ہے اور غافل ہے, غفلت دلوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے. کیسے؟ اس لیے میرے بھائیو, حضور قلب کے ساتھ دل کو مکمل حاضر, اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے, اللہ کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے اللہ سے, اپنے رب سے دعا کریں. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور اللہ ان لوگوں کے صفوں میں ہمیں کھڑا کرے گا جن کی دعاؤں کو ہمارا رب, ہمارا مولا قبول کرتا ہے. تو میرے بھائیو, یقین کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. وہیں پر جب آپ دعا کر رہے ہیں تو تیسری بات یہ کہ آپ کے اندر صبر بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دعا قبول کیے, دعا ہم نے رب سے دعا کر رہے ہیں, اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے, دعا کیے ہوئے, اللہ سے مانگے ہوئے مہینے گزر گئے لیکن اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کیا. بہت سارے بھائی عجلت باز ہوتے ہیں, جلد باز ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, دعا میں صبر بھی ہونی چاہیے. صبر کے ساتھ آپ دعا کریں. جہاں آپ اللہ کے ساتھ حسن ظن, اچھا گمان, اچھا خیال, اور وہیں پر حضور قلب کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, وہیں پر آپ صبر سے بھی کام لیں. جب آپ دعا کر رہے ہیں تو صبر کریں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی 6340 نمبر کی حدیث ہے, یہ فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, کہتے ہیں کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, کہ تمہارے ہر اس شخص کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے, یا ان لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں جو دعا میں جلدی نہ کرے. کیا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا کیا,
ابھی ہم نے دعائیں کی ہیں، رب سے مانگا ہے، گھنٹوں بعد انتظار میں ہیں کہ بھائی ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اب تک نہیں ملی، گھنٹے گزر گئے، ایام گزر گئے، کئی دن گزر گئے، لیکن وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، صبر سے کام لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یستجاب لاحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، رواه البخاری۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ان بندوں کی یا اس شخص کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، یا ان لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو دعا میں جلدی نہ کرے، جلد باز نہ ہو، کہ بندہ یہ کہنے لگتا ہے دعوت تو میں نے دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، فلم یستجب لی، ابھی تک ہماری دعائیں قبول نہیں کی گئی ہیں۔ اگر اس طرح کی سوچ بنائے گا اور دعا میں جلد بازی سے کام لے گا تو میرے بھائیو قبولیت سے رہ جائے گا۔ ایسا شخص، ان کی دعائیں ایسی ہی رہ جائیں گی۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبول کی جائے، ہمارا رب آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، دعا کریں، اور پھر رب پر یقین بھی ہو، اللہ کے ساتھ اچھا خیال ہو، اچھا گمان ہو، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا میرے بھائیوں۔ اور پھر دعا کے تعلق سے یاد رکھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے، چاہے آپ کے بھائی آپ سے دعا کرنے کو کہیں یا نہ کہیں، پھر بھی آپ دعا کریں میرے بھائیوں۔ بخالت سے کام نہ لیں کہ آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یا وہ بھائی جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، ان کے حق میں دعا نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو انہیں ہی فائدہ ہوگا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ محروم رہ جائیں گے، نہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 2732 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، رواہ مسلم۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان بندہ اپنے بھائیوں کے لیے اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ میں، ان کی غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے، بغیر ان کے کہے ہوئے دعائیں کرتا ہے، الا قال الملک، فرشتہ یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تمہیں بھی اتنی ہی ملے جتنا کہ تو اپنے بھائیوں کے لیے طلب کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اتنا اللہ تمہیں بھی دے، اتنا اللہ تمہیں بھی دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرشتوں کے طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے تو آپ اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں نہ بھولیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پیٹھ پیچھے ان کی موجودگی کے بغیر، ان کے کہے بغیر آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعائیں کریں، آپ کے جو بھائی محتاج ہیں، مصیبت سے دوچار ہیں، ان کے حق میں دعائیں کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جیسے والد ہوں۔ حدیث آتی ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی 1536 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن،
3 دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے قبولیت کے تعلق سے. 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, وہ کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص ہے دعوت الوالد. والد, باپ کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے, اللہ میرے بیٹی کی مصیبت کو دور کر دے. اللہ دعا قبول کرتا ہے. والد کو چاہیے, باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو حق میں بد دعا نہ دے, دعا کرے. میرے بھائیوں, کبھی کبھی بیٹا ایسا ہو جاتا ہے, اولاد ایسی ہو جاتی ہیں, اس قدر نافرمان ہو جاتا ہے, والدین ماں باپ اس قدر اپنے بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بالآخر ان کی زبان سے دعا کے بجائے بد دعائیں نکلتی ہیں اپنے بیٹوں کے حق میں, اپنی اولاد کے حق میں. اپنے بچوں کے لیے دعا ہونی چاہیے بلکہ بد دعائیں نکلتی ہیں. نہیں میرے بھائیوں, آپ اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے ماتا پتا کو ناراض نہ کریں, نافرمانی نہ کریں, ان کا کہا مانیں. ہر ممکن ان کو خوش رکھیں, ان کی دعا لیں میرے بھائیوں, تاکہ والدین مجبور ہو اپنے فرما بردار بیٹوں کے حق میں دعا کے لیے دعائیں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دعا ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, تو والد کی دعا اولاد کے حق میں, بیٹے اور بیٹیوں کے حق میں دعائیں ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایسے ہی آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعوت المسافر, مسافر کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے. حالت سفر میں, کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہوں, چاہے مکہ کا سفر ہو, مدینے کا سفر ہو, یا دلی بمبئی کا سفر ہو, آپ مسافر ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, اور حالت سفر میں یاترا, آپ کا یاترا ہو رہا ہے, اور اثناء سفر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, تو اللہ مسافروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, سنتا ہے, جو مانگتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول کی جائے, تو آپ حالت سفر میں دعا کریں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں, اللہ دے گا, اللہ آپ کو سنے گا. اس لیے سفر کا جو وقت ہوتا ہے قیمتی وقت ہوتا ہے. انسان حالت سفر میں مختلف کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے, لیکن صبر سے کام لیتا ہے. ہاں میرے بھائیوں, یاد رکھا جائے کہ وہ مسافر جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. ایک طرف مسافروں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے, لیکن مسافر ایسے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے, ان کا گزر بسر حرام مال سے ہو رہا ہے, حلال کمائی کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہے, غلط طریقے سے مال حاصل کرتا ہے. تو کیا اس قسم کے مسافروں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا؟ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کو قبول رب کرے, اللہ ان لوگوں کے صفوں میں ہمیں شمار کرے جن کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے, قبول کرتا ہے. تو جہاں ہم حالت سفر میں دعا کریں, وہیں پر ہم اپنی روزی کے تعلق سے خاص خیال رکھیں, اپنی کمائی کے بارے میں خیال رکھیں کہ حرام کمائی نہ ہو بلکہ حلال کمائی ہو. حرام سے بچیں, حلال طریقے سے مال کو حاصل کریں.
اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا شخص جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ شخص ہے مظلوم، دعوت المظلوم۔ مظلوم کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کو نہ ستائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ظلم زیادتی سے کام لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو ستاتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے ہو، اپنے ہاتھوں سے ہو، برا بھلا کہہ کر ہو۔ تو میرے بھائیوں، ظلم اور زیادتی سے بچیں۔ اگر مظلوم آدمی، ستایا ہوا آدمی آپ کے خلاف رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ بن جبل سے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ اور بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے اور قبول کرے، تو آپ کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، اپنے بھائیوں کو نہ ستائیں، اور یاد رکھا جائے کہ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بھی اٹھایا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ اپنے رب سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی کی 3556 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی حیا کرنے والا، نہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی حیا کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اسے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی اور ناکام واپس لوٹا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو سنی جائے، قبول کی جائے، تو آپ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے، ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو وادی اوتاد کی طرف بھیجا جاتا ہے امیر بنا کر کے، اور اس مارکے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ بنو جوشم کے ایک شخص نے ان پر وار کیا اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹنے میں تیر لگ گئی۔ پھر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ موت سے قبل ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام کہہ دینا، اقری النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام وقل لہ استغفر لی، کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے۔ چنانچہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کر دیتے ہیں، اور تھوڑے دن ٹھہرنے کے بعد پھر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرجعت فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں داخل ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں۔ چارپائی کے نشانات بھی نمایاں تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر، جس پر بستر بھی بچھا ہوا نہیں ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی کے سارے نشانات جسم پر نمایاں ہیں۔ میں نے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور کہا کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا
کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ اکبر. فدا بمائن فتوضا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا, پانی مانگا اور وضو کیا. اس لیے میرے بھائیوں پتہ چلا کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں تو باوضو ہو کے دعا کریں, باوضو ہو کر دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا, وضو کیا, ثم رفع یدیہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر, اللہ عبید یعنی ابو عامر کو بخش دے. ورأیت بیاض ابطیہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے آپ کے بغل کی سفیدی کو دیکھ لیا. ثم قال اللہم اجعل یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک من الناس. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ابو عامر کے تعلق سے, تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی دعائیں کی. اللہم اغفر لعبداللہ بن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامہ مدخلا کریما. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس کے بارے میں دعا کی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی کہ اے اللہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو بھی تو معاف فرما اور قیامت کے دن اچھا مقام عطا فرما. پتہ ہی چلا اس حدیث سے جو بخاری کی 4323 نمبر کی حدیث ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے اور پھر اللہ سے مانگے, اللہ سے دعا کرے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ابو موسیٰ اشعری اور ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے دعائیں کی. تو میرے بھائیو یہ چند باتیں دعا کے تعلق سے کہی گئی ہیں. امید ہے کہ ہمارے بھائی اپنے رب سے دعا کریں گے, اپنے رب سے مانگیں گے اور دعا کے جو آداب ہیں, دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں, ان آداب اور اسباب کا بھی خیال کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صرف اور صرف مخلص ہو کر, اخلاص کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور حسن ظن رکھتے ہوئے, ایمان و یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی, اللہ سے دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں سے گزارش ہے, جن بھائیوں نے سنا ہے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے. وجزاکم اللہ خیرا.